السلام علیکم ناظرین، پنڈی کو طاقت کس نے دی؟ پارلیمنٹ، سیاستدان اور بدلتا ہوا پاکستان۔ ناظرین، پاکستان کی سیاست میں ایک بات عمران خان نے بار بار کہی کہ اصل مسئلہ صرف حکومت کا بدلنا نہیں بلکہ اس نظام کو بدلنا ہے جس میں عوام ووٹ کسی کو دیتے ہیں اور طاقت کہیں اور منتقل ہو جاتی ہے۔ عمران خان نے اپنی سیاست میں ووٹ کی عزت، آئین کی بالادستی اور حقیقی آزادی جیسے نعروں کو مرکزی حیثیت دی۔ آج ان کے حامی یہ سوال اٹھاتے ہیں کہ اگر عوام کی طاقت واقعی سب سے بڑی طاقت ہے تو پھر عوام کے ووٹ سے آنے والے ادارے اتنے کمزور اور غیر منتخب طاقت کے مراکز اتنے مضبوط کیوں ہوتے جا رہے ہیں؟ ناظرین، اور شاید یہی وہ سوال ہے جس سے پاکستان کی روایتی سیاست سب سے زیادہ گھبراتی ہے۔ لیکن آج اصل سوال عمران خان نہیں، اصل سوال یہ ہے کہ پاکستان میں طاقت کا اصل مرکز کہاں ہے؟ ناظرین، اور اس سے بھی بڑا سوال یہ ہے، پنڈی کو یہ طاقت دی کس نے؟ اگر دفاعی قوانین میں ایسی ترامیم کی جاتی ہیں جن سے ایک فوجی عہدہ پہلے سے زیادہ بااختیار محسوس ہوتا ہے تو سوال صرف یہ نہیں ہونا چاہیے کہ جنرل کتنا طاقتور ہو گیا، سوال یہ بھی ہونا چاہیے کہ پارلیمنٹ نے اپنے اختیار کے بارے میں کیا فیصلہ کیا۔ ناظرین، کیونکہ پارلیمنٹ صرف قانون پاس کرنے کی جگہ نہیں، پارلیمنٹ وہ ادارہ ہے جسے عوام اپنے ووٹ سے طاقت دیتے ہیں۔ اگر عوامی نمائندے اپنے ہی اختیار کی نگرانی محدود کر دیں، اگر منتخب ادارے طاقت کے توازن کو اپنے ہاتھ سے منتقل کر دیں، تو پھر ایک دن وہی سیاستدان اپوزیشن میں بیٹھ کر سوال کرتے ہیں، پنڈی اتنا طاقتور کیوں ہے؟ ناظرین، لیکن تاریخ ان سے شاید ایک اور سوال پوچھے گی، پنڈی کو طاقتور بنانے والے فیصلوں پر دستخط کس نے کیے تھے؟ یہاں پاکستان کی سیاست کا سب سے بڑا تضاد سامنے آتا ہے۔ جب سیاسی جماعت اقتدار سے باہر ہوتی ہے تو اسے آئین یاد آتا ہے، پارلیمانی بالادستی یاد آتی ہے، ووٹ کی عزت یاد آتی ہے، سول بالادستی یاد آتی ہے۔ لیکن جب وہی جماعت اقتدار میں آتی ہے تو اچانک قومی مفاد، استحکام اور ریاستی ضرورت کے نام پر طاقتور اداروں کے ساتھ سمجھوتے شروع ہو جاتے ہیں۔ ناظرین، پھر وقت بدلتا ہے، حکومت بدلتی ہے، اور کل کا اتحادی آج کا مخالف بن جاتا ہے۔ پھر وہی سیاستدان پریس کانفرنس میں کھڑے ہو کر کہتے ہیں، ہائیبرڈ نظام ختم ہونا چاہیے۔ سوال یہ ہے، جب آپ کے ہاتھ میں اقتدار تھا تب آپ نے اسے ختم کیوں نہیں کیا؟ جب آپ کے پاس پارلیمنٹ تھی، قانون سازی کا اختیار تھا، حکومت تھی، وزارتیں تھیں، اکثریت بنانے کے لیے اتحادی تھے، تب آپ نے پارلیمانی بالادستی کو مضبوط کیوں نہیں کیا؟ ناظرین، یہی پاکستان کی سیاست کا المیہ ہے۔ یہاں اصول اکثر اقتدار کے ساتھ تبدیل ہو جاتے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ پاکستان میں طاقت کے مراکز بار بار مضبوط ہوتے رہے اور سیاسی ادارے بار بار کمزور۔ آج اگر کوئی شخص یہ سوال کرتا ہے کہ ایک آرمی چیف کو اتنے اختیارات کیوں دیے جا رہے ہیں تو سوال کرنا اس کا حق ہے، لیکن اس کے ساتھ ایک دوسرا سوال بھی لازمی ہے، کیا یہ طاقت صرف جرنلوں نے اپنے لیے بنائی؟ ناظرین، اب پھر سیاستدانوں نے بھی مختلف ادوار میں اپنے سیاسی فائدے کے لیے طاقتور اداروں کو استعمال کیا۔ جنرل ایوب خان سے لے کر جنرل خان، جنرل ضیاء الحق اور جنرل پرویز مشرف تک پاکستان کی تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ جب سول سیاست کمزور ہوتی ہے تو غیر منتخب طاقت کے لیے جگہ پیدا ہوتی ہے۔ لیکن اس تاریخ کا دوسرا باب بھی پڑھنا ہوگا، وہ باب جس میں سیاسی جماعتیں کبھی فوجی حکومتوں کا حصہ بنتی ہیں، کبھی طاقتور اداروں کی حمایت سے اقتدار حاصل کرتی ہے اور کبھی اسی نظام کے خلاف سڑکوں پر نکلتی ہے۔ ناظرین، تو پھر مسئلہ صرف پنڈی نہیں، مسئلہ اسلام آباد بھی ہے، مسئلہ صرف طاقتور جرنیل نہیں، مسئلہ کمزور سیاسی ادارے بھی ہیں، اور سب سے بڑا مسئلہ وہ سیاسی سوچ ہے جو اقتدار حاصل کرنے کے لیے کسی بھی طاقت کے ساتھ سمجھوتا کرنے پر تیار ہو جاتی ہے۔ یہاں عمران خان کی سیاست کا ایک اہم پہلو سامنے آتا ہے۔ عمران خان نے اپنی سیاست میں اسٹیٹس کو چیلنج کرنے کا دعویٰ کیا۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان کو دو خاندانوں کی روایتی سیاست سے باہر نکلنا ہوگا۔ انہوں نے نوجوانوں کو سیاست میں متحرک کیا۔ انہوں نے حقیقی آزادی اور غلامی نامنظور جیسے نعروں کے ذریعے ایک ایسا سیاسی بیانیہ بنایا جس نے لاکھوں لوگوں کو روایتی سیاسی جماعتوں کے مقابلے میں متحرک کیا۔ ناظرین، اور اس کا سب سے بڑا امتحان 2024 کے انتخابات میں نظر آیا جب پی ٹی آئی کا انتخابی نشان موجود نہیں تھا۔ عمران خان جیل میں تھے، لیکن ان کے حمایت یافتہ امیدواروں نے پھر بھی قومی اسمبلی کی براہ راست نشستوں میں سب سے زیادہ کامیابی حاصل کی۔ یہی وجہ ہے کہ عمران خان کے حامی اسے پاکستان کی سیاست میں ایک غیر معمولی ریکارڈ قرار دیتے ہیں۔ ناظرین، لیکن یہاں ایک اور تلخ سوال پیدا ہوتا ہے، اگر ایک سیاسی جماعت اپنے لیڈر کے جیل میں ہونے، انتخابی مشکلات اور قانونی رکاوٹوں کے باوجود اتنا بڑا ووٹ بینک برقرار رکھ سکتی ہے تو پھر کیا مسئلہ صرف ایک شخص کا ہے؟ اب پھر مسئلہ اس پورے سیاسی نظام کے ساتھ ہے جس پر عوام کا اعتماد کم ہوتا جا رہا ہے۔ اور اگر عوام کسی ایک سیاسی بیانیے کے پیچھے اتنی بڑی تعداد میں کھڑے ہو جائیں تو کیا اس آواز کو صرف طاقت کے ذریعے دبایا جا سکتا ہے؟ شاید کچھ وقت کے لیے، لیکن ہمیشہ کے لیے؟ یہ سوال تاریخ کے پاس چلا جاتا ہے۔ ناظرین، آج کی سب سے بڑی بحث یہ نہیں ہونی چاہیے کہ کون سا جنرل زیادہ طاقتور ہے، اصل بحث یہ ہونی چاہیے کہ پاکستان میں طاقت کا آئینی توازن کیا ہونا چاہیے، اور سرحدوں کی حفاظت کرے، پارلیمنٹ قانون بنائے، عدلیہ آئین کی تشریح کرے، حکومت عوام کے سامنے جواب دہ ہو، اور ہر ادارہ اپنے آئینی دائرے میں رہے۔ ناظرین، کیونکہ اگر ایک ریاست میں اداروں کی حدود واضح نہ رہیں تو پھر طاقت کا توازن ختم ہو جاتا ہے، اور جب طاقت کا توازن ختم ہوتا ہے تو جمہوریت صرف انتخابات کا نام رہ جاتی ہے۔ پھر ووٹ تو پڑتا ہے لیکن اختیار کہاں جاتا ہے؟ یہ سوال باقی رہتا ہے۔
हुकूमत वक्त अगर किसी तरमीम को कौमी ज़रूरत करार देकर मंजूर कराती है तो इसे आवाम को यह भी बताना चाहिए कि इस तरमीम से रियासती इदारों के दरमियान ताकत का तवाज़ुन कैसे बदलेगा, क्योंकि कानून सिर्फ चंद दफात का नाम नहीं, कानून आने वाली नस्लों के लिए ताकत का नक्शा भी बनाता है। नाजरीन, और अगर आज पार्लियामेंट अपने इख्तियार का कोई हिस्सा किसी दूसरे मरकज़ को दे रही है तो कल वही पार्लियामेंट शायद शिकायत करे कि इसके पास इख्तियार कम क्यों है। लेकिन तारीख बहुत बेरहम होती है, वो पूछती है जब इख्तियार आपके पास था तो आपने इसे बचाया क्यों नहीं। यही सवाल आज हर सियासी जमात से पूछा जाना चाहिए, नून लीग से भी, पीपल्स पार्टी से भी, तहरीक इंसाफ से भी, और हर इस सियासी कुव्वत से भी जो जमहूरियत की बात करती है। नाजरीन, जमहूरियत सिर्फ मुखालिफ के खिलाफ तकरीर करने का नाम नहीं। जमहूरियत इस वक्त साबित होती है जब आपके पास इक़्तिदार हो और आप फिर भी अपने मुखालिफ के आईनी हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ करें। जमहूरियत इस वक्त साबित होती है जब आप ताकतवर इदारे को अपने सियासी मुखालिफ के खिलाफ इस्तेमाल करने के बजाय इदारों को मजबूत करें। और जमहूरियत इस वक्त सबसे ज्यादा मजबूत होती है जब सियासतदान ये फैसला करे कि मैं आज इक़्तिदार बचाने के लिए जो इख्तियार किसी और को दे रहा हूँ, कल वही इख्तियार मेरे खिलाफ भी इस्तेमाल हो सकता है। नाजरीन, अगर ये सोच पाकिस्तान की सियासत में पैदा हो गई तो शायद मुल्क का सियासी मुस्तकबिल बदल सकता है, वरना चेहरे बदलते रहेंगे, हुकूमतें बदलती रहेंगी, वजीर आजम आते जाते रहेंगे, पार्टियां इक़्तिदार में आती जाती रहेंगी, लेकिन ताकत का असल मरकज वही रहेगा। और फिर हर नई अपोजिशन वही सवाल करेगी, पिंडी इतना ताकतवर क्यों है। नाजरीन, शायद वक्त आ गया है कि सवाल बदल दिया जाए। ये ना पूछें कि पिंडी इतना ताकतवर क्यों है, पूछें इस्लामाबाद में पिंडी को इतना ताकतवर बनने दिया क्यों। और सबसे आखिर में एक सवाल इमरान खान के सियासी बयानिए के बारे में भी। अगर वाकई पाकिस्तान में हकीकी आज़ादी, आइन की बालादस्ती और अवामी इख्तियार की बात करनी है तो क्या ये उसूल सिर्फ इमरान खान के लिए है। अब फिर नवाज शरीफ, आसिफ जरदारी, शहबाज शरीफ, बिलावल, इमरान खान और हर पाकिस्तानी शहरी के लिए बराबर है। नाजरीन, अगर जवाब हाँ है तो फिर उसूल शख्सियत से बड़े होने चाहिए, और अगर जवाब नहीं है तो फिर हम जमहूरियत नहीं सिर्फ इक़्तिदार की जंग लड़ रहे हैं। पाकिस्तान का मुस्तकबिल किसी एक जनरल, किसी एक वजीर आजम या किसी एक सियासी जमात के हाथ में नहीं होना चाहिए। पाकिस्तान का मुस्तकबिल आइन, पार्लियामेंट और अवाम के वोट के हाथ में होना चाहिए, क्योंकि ताकतवर शख्सियात तारीख में आती जाती रहती है, मगर इदारे नस्लों तक रहते हैं। नाजरीन, और अगर आज पार्लियामेंट अपने इख्तियार की हिफाजत नहीं करेगी तो कल आने वाली नस्लें शायद यही सवाल पूछेंगी, जब इख्तियार आपके पास था तो आपने इसे अपने पास रखने के बजाय किसी और के हवाले क्यों कर दिया। आखिर में दुआ है कि अल्लाह ताला इमरान खान को लंबी जिंदगी अता फरमाए, उन्हें मुकम्मल सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाए और उन्हें रिहाई नसीब फरमाए। अल्लाह ताला पाकिस्तान को भी अमन, इस्तेहकाम और हकीकी जमहूरियत अता फरमाए। ऐसी मजीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल सपोर्ट पीके को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। अल्लाह हाफिज।